الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کھمبی زمین کی چیچک ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھمبی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، اور اجوا جنت سے ہے اور زہر سے شفا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر میں نے 3 یا 4 یا 5 یا 7 کھمبیاں لیں، انہیں نچوڑا اور ان کا پانی ایک شیشی میں ڈال لیا، ایک ضعیف البصر لونڈی کی آنکھ میں اس کا سرما لگایا، وہ اچھی ہو گئی۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں کھمبی مراد کمات ہے۔ حدیث پاک عربی میں کمات کہتے ہیں، عربی میں کھمبی کو، جو برسات میں گیلی لکڑی یا زمین میں سے چھتری کی طرح نکلتی ہے۔ اسے کچھ لوگ کچھ علاقوں میں چھتری یعنی سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جیسے چیچک انسان کی جلد پر دانے ابھرتے ہیں، اسی طرح یہ کھمبی زمین کی سطح پر یعنی جلد پر ابھرتی ہے، اور یہ بیماری ہے زمین کی۔ اس کے متعلق سوال کیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ من سے ہے، جیسے بنی اسرائیل پر من و سلوہ ہے نا، من اترا تھا، یعنی من کا مطلب بغیر مشقت کے کوئی چیز حاصل ہو جانا، نہایت لذیذ و مفید کھانا۔ ایسے ہی یہ کھمبی ہے، بغیر مشقت کے ہمیں مل جاتی ہے، یعنی بغیر اگائے خود بخود خود رو ہے، خود بخود اگتی ہے، بغیر محنت و مشقت سے ہمیں یہ نفع دیتی ہے۔ کھمبی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک چھتری نما اور ایک مولی کی طرح۔ یہاں لمبی دوسری قسم کی مراد ہے۔ اب تو بہت قسموں کی آ گئی ہیں نا، کلٹیویشن میں بہت ساری انہوں نے جو ہے ایجاد کی ہوئی ہیں، بہت بے شمار قسم کی ہیں۔ اب بہرحال مین جو قسمیں ہیں اس کی 2 ہی ہیں، اس میں سے پھر آگے قسمیں ہیں۔ ایک گردے نما سی ہوتی ہے جو چھتری نما بھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں۔ بہرحال آنکھ کی گرمی دفع کرنے کے لیے، یعنی کوئی بیماریاں الرجی کی یا اس طرح کی دفع کرنے کے لیے یہ پانی کھمبی کا بڑا مفید ہے۔ دوسرے بھی چشمی امراض کے لیے یہ مفید ہے۔ یہ لوگ سرما میں ڈال کر آنکھ میں لگاتے ہیں۔ بعض کے لیے یہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی دوائی ہے بغیر طبیب کے، ڈاکٹر کے یا کسی کے مشورے کے جو اس میں تجربہ رکھتا ہو، استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تجربہ سے جو اس سے ڈاکٹر کو ہوتا ہے وہ استعمال کرے۔ غالباً اہل عرب کی آنکھ کی بیماریاں عموماً ایسی ہی ہوا کرتی تھیں جن میں یہ پانی مفید ہوتا تھا۔ ایک بزرگ نابینا ہو گئے، انہوں نے اعتقاد سے پانی استعمال کیا، ان کو آنکھ کی روشنی مل گئی۔ ان کا نام ابن کمال دمشقی ہے۔ پھر اجوا کھجور کے بارے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی کہ اجوا کھجوریں جنت سے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں، اس کو صبح شام کھانے والا زہر کے اثر سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اس پر زہر اثر نہیں کرتا۔ پھر آگے جو بتایا گیا ہے حدیث پاک میں، امشا مونس ہے، آمش کی جمع ہے، تو وہ شخص امش کہلاتا ہے جو ضعیف البصر ہو، جس کی نظر کمزور ہو، اس کی آنکھوں سے پھر پانی آتا ہو، تو یہاں اسے احمش کہتے ہیں، یعنی اس کی بصارت کمزور ہے۔ تو یہاں 3 یا 4 یا 7 5 کھمبیوں کا تذکرہ کیا کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن کسی راوی کو درمیان میں سے شک گزرا ہے، اس لیے ساری تعداد 3 4 5 یا 7 کھمبیاں لکھ دی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کھمبی کا خالص پانی ہی لگایا گیا ہوگا، تو مقصد یا سرما میں ملا کے لگایا گیا ہے۔ تو اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث پاک تجربہ سے بھی قوی ہے، حدیث کو قوت بہت وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے اور ایک صحابی کا تجربہ ہے۔
لہٰذا یہ حدیث بہت قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔